اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایمان افروز روایات۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز، فرمودہ 24 جون 2011۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 26 اکتوبر 2024۔ ایک روایت ہے جناب حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی کے بارے میں۔ مولوی مہر الدین شاگرد مولوی صاحب نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی، یعنی مولوی صاحب نے ان کو بتایا، انہوں نے آگے یہ روایت لکھی ہے، تو میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے خیال کیا کہ یہ شخص آئندہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کو بڑا رتبہ اور مقام ملنے والا ہے، اس لیے میں ان کو دیکھ آؤں۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے قادیان پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ آپ ہوشیار پور تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بار بار آنا مشکل ہے، اس لیے ہوشیار پور جا کر دیکھاؤں۔ میں نے ان کا پتہ پوچھا تو کسی نے بتلایا کہ ان کی بہلی کے بیل سفید ہیں، یعنی بیل گاڑی جو ہے اس کے بیل سفید ہیں، اور اب واپس آ رہی ہوگی، آپ راستے میں سے پتہ پوچھ لیں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو ہماری کشتی بہلی والے کی کشتی سے کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے کچھ دریافت نہ کر سکا۔ جب میں ہوشیار پور پہنچا تو مرزا اسماعیل بیگ حضور کے ہمراہ بطور خادم تھے۔ حضور کو انگریزی میں الہام ہوا تھا، اس کا ترجمہ کرانے کے لیے وہ جا رہے تھے کہ مجھے راستے میں ملے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شہر میں تلاش کر لیں۔ بتایا نہیں، معلوم نہیں حضرت صاحب نے منع کیا ہوا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ آخر میں پوچھ کر آپ کے مکان پر پہنچا اور دستک دی۔ خادم آیا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا برہان الدین جہلم سے حضرت مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اجازت لے لوں۔ جب وہ پوچھنے گیا تو مجھے اسی وقت فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں تم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، اب یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خادم کو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، ان کو کہہ دیں کہ پھر آئیں۔ خادم نے جب یہ مجھے بتلایا تو میں نے کہا کہ میرا گھر دور ہے، میں یہاں ہی بیٹھتا ہوں، جب فرصت ملے گی تبھی صحیح، یعنی جب حضرت مسیح موعود کو فرصت ہوگی تب مل لوں گا۔ جب خادم یہ کہنے کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صاحب کو الہام ہوا کہ مہمان آوے تو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اس پر حضرت صاحب نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے دروازہ کھول دو۔ میں جب حاضر ہوا تو حضور بہت خندہ پیشانی سے مجھے ملے اور فرمایا کہ ابھی مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے فارسی میں یہ الہام ہوا ہے کہ اس جگہ سے جانا نہیں۔ ماخوذ از روایات حضرت مولوی مہر الدین صاحب رضی اللہ عنہ، رجسٹر روایات غیر مطبوعہ جلد 3 صفحہ نمبر 222 سے 224۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بیت میں آنے کے بعد بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت مستری اللہ دیتا صاحب ولد صدر دین صاحب سکنہ بھامبڑی ضلع گرداسپور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا دوست اگر تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی خاطر تواضع کیا کرو۔ ذمہ دار مہمان قادیان میں آ گئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہوگا۔ حضرت صاحب نے باورچی سے پوچھا کہ کچھ کھانا ان کو کھلایا جائے۔ باورچی نے کہا کہ حضور رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں، لے آؤ، یعنی جب بھی کوئی دوست آئیں ان کو کھانا کھلایا کرو۔ روٹیاں اگر فوری تیار نہیں ہو سکتی وہی باسی لے آؤ۔ چنانچہ باسی روٹیاں لائی گئیں، حضور نے بھی کھائیں اور ہم سب مہمانان نے بھی کھا لی۔ غالباً وہ مہمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں اٹھوال جانے والے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ باسی کھا لینا سنت ہے۔ ماخوذ از روایات حضرت مستری اللہ دیتا صاحب، رجسٹر روایات غیر مطبوعہ جلد 4 صفحہ نمبر 106۔ اب بعض دفعہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تو خیر پیٹا بریڈ یا جو بڑی بنی بنائی روٹی ملتی ہے وہ ویسے بھی مشینوں کی بنی ہوئی بازاروں میں ہوتی ہے اور باسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سالن وغیرہ کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن باسی سالن کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انتظامیہ باسی سالن سڑا کر ان کو کھلانا شروع کر دے۔ روایات
حضرت محمد علی اظہر صاحب جالندھر مولوی غلام قادر صاحب کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 1906 کا جلسہ سالانہ مسجد اقصی میں ہوا تھا، جس کا صحن بھرتی ڈال کر بہت وسیع کر لیا گیا تھا۔ اس کے جنوب مشرقی کونے پر اس محلہ کے ساتھ جس میں آج کل سلسلہ کے دفاتر ہیں، کسی ہندو برہمن کا ایک کچا مکان تھا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کچھ دوست اس مکان کی چھت پر بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس پر صاحب مکان نے حضرت اقدس کو اور جماعت کو گالیاں دینی شروع کی۔ ہندو تھا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہوتے ہی جماعت کو صبر کی تلقین کی اور اس چھت پر جانے سے منع فرمایا۔ مزید احتیاط کے لیے منڈیر پر اونچی دیوار بنوا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تار کا جنگلہ لگوا دیا گیا تاکہ کوئی دوست اس چھت پر بھول کر بھی نہ جائے۔ آخر وہ مکان برباد ہوا۔ وہ بھی ایک الہام تھا اور مالکوں کو اس کو فروخت کرنا پڑا اور جماعت نے وہ خریدا اور اب وہ مسجد اقصی کا ایک جزو ہے۔ ماخوذ از روایت حضرت محمد علی اظہر صاحب، رجسٹر روایت غیر مطبوعہ، جلد 5 صفحہ نمبر 13۔ پہلے تو وہ ایک حصہ تھا، صحن کے ساتھ دفاتر تھے۔ اب 2 سال پہلے اللہ کے فضل سے وہاں جب مسجد اقصی کی توسیع ہوئی ہے، وہ سارا حصہ اس میں آ گیا ہے۔ اب مسجد کے اس حصے میں ہی تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ حضرت چراغ محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد چودھری امیر بخش صاحب کھارے کے رہنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مسجد اقصی میں ایک بڑی لمبی تقریر فرمائی۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ میں مسجد کی شمالی جانب کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کا ایک اول درجے کا مخالف تھا، جس کے زیر سایہ اس وقت گاؤں کا ایک آدمی تھا جو سخت مخالف تھا۔ جو حضور تقریر فرماتے جاتے تھے، وہ بار بار سر ہلاتا اور سبحان اللہ کہتا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ میں اب حضور کی مخالفت نہیں کروں گا، حضور جو فرما رہے ہیں سب سچ ہے۔ 2-4 دن بعد میں اسے ملا اور دریافت کیا کہ بتاؤ اب کیا رائے ہے؟ کہنے لگا معلوم نہیں۔ اس وقت تو مجھے حضور کی ہر بات درست معلوم ہوتی تھی اور اب نہیں۔ ماخوذ از روایات حضرت چراغ محمد صاحب، رجسٹر روایات غیر مطبوعہ، جلد 5 صفحہ نمبر 15۔